بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی حیرت ناک موت اور دفن کا مکمل واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سربراہانہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا کہ یک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزید تھی۔ فرشتوں نے نصاری رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا اور ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ پس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے۔ خود کو دیکھا، 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا، ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا درد اور یعنی غریب الوطن، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ آپ میں ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا، عورتوں کے مکر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا ہے، قبول کر لے اور اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند عالم متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی، اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے، ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا۔ اے یوسف، 20 سال ہوئے، آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا، اے یوسف، کہ آپ کی مدت ختم ہوئی اور اب آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کی اور جان کرنے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کی۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی اور مقربین اور صالحین بھی گریہ کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی جب ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوئی۔ حضرت جبرائیل آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ پس زلیخا کو خبر دی گئی
کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رحلت کر گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور گریہ کرنے لگی۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت کو لیا اور کہا، اے یوسف، یہ تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے؟ یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو؟ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئی تو نوحہ کرنے لگی اور کہا، جانتے ہو حضرت یوسف نے آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا، اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے، میری جان لے لے، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا؟ زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا، اے خدا، میری جان مجھ سے لے لے اور میں صالحین کی صحبت تک پہنچا دے، یوسف کی صحبت تک پہنچا دے۔ خداوند متعال نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی، تاکہ جیسے دنیا میں دوسرے کے ساتھ تھے، آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے۔ مصریوں کی افواہ بلند ہوئی، ہر کوئی نوحہ کرنے لگا۔ مصر کے لوگ دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا ان کو فنان کے دروازے کے پاس دفن کریں، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ بس خداوند متعال نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن کریں، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچے۔ اس طرح مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔ اللہ حافظ۔